الدین الخالص. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، بزرگی، کبریائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جو ہمارا اور اس کائنات میں رہنے والی تمام مخلوقات کا اکیلے تنہا خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے، کہ جس نے بغیر کسی سابقہ نمونے کے اس کائنات کو اور اس میں رہنے والی تمام مخلوقات کو وجود بخشا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے اس کائنات میں تشریف لانے سے کفر و شرک کی تاریکیاں چھٹیں، نور ایمان اور توحید کی صدائیں ہر چہار جانب پھیلیں، اور لوگوں کو صحیح معنوں میں اللہ کی بندگی کرنے کا طریقہ معلوم ہوا، اور اللہ رب العزت نے جو اپنے بندوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، کس طریقے سے اس جنت کو حاصل کیا جا سکتا ہے، ان تمام چیزوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ذریعے ہمیں رہنمائی ملی۔ بہرحال آج جیسا کہ بتایا گیا کہ قصص الانبیاء یعنی نبیوں کی جو واقعات قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں، اسی کی سیریز کا یہ 10واں حصہ ہے۔ تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کی نسل سے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کی 12 اولاد تھیں، ان سے 12 نسلیں اور 12 قبیلے وجود میں آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب جا کر کے حضرت اسماعیل پہ ختم ہوتا ہے، اور وہاں سے پھر ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی زندگی پہ روشنی ڈالی جائے، لیکن اس سے پہلے یہ بات ہمیں اپنے ذہن و دماغ میں رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جن نبیوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، چاہے وہ تفصیلی طور پر ہو یا یہ کہ مختصراً، بعض انبیاء ایسے ہیں کہ جن کا تذکرہ اللہ رب العزت نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ کیا ہے، بعض انبیاء ایسے ہیں کہ جن کا تذکرہ اللہ رب العزت نے بہت ہی مختصر کیا ہے، اور بعض انبیاء ایسے ہیں کہ جن کے صرف اسما کا اس میں ذکر ہوا ہے، یعنی ان کے نام تو آئے ہیں لیکن ان کی زندگی کے بارے میں زیادہ جانکاری قرآن کریم نے نہیں دی، اور احادیث مبارکہ میں بھی ان کے بارے میں کوئی بہت زیادہ جانکاری نہیں ملتی۔ انبیاء کرام کی سیرت اور ان کی زندگی کے واقعات کو بیان کرنے میں سب سے پہلے اس چیز کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ جتنے بھی انبیاء آئے،
بنو اسرائیل سے ان کا تعلق تھا، لہذا اسرائیلی روایات میں ان انبیاء کے سلسلے میں بہت ساری باتیں الٹی سیدھی لکھی ہوئی ہیں۔ آدمی کو یہ چاہیے کہ قصے کو طویل کرنے کے لیے، لوگوں کو لطف اندوز کرنے کے لیے ان اسرائیلی روایات سے گریز کرنا چاہیے، اور انبیاء کا تذکرہ قرآن کریم میں جہاں بھی اللہ رب العزت نے کیا ہے، جتنا کیا ہے، جو بتایا ہے، آدمی کو اسی پہ اکتفا کرنا چاہیے، اور یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انبیاء کے بارے میں خود سے جو کچھ بتایا بس اس پہ اکتفا کرنا چاہیے، پہلی بات یہ۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ رب العزت نے جو ان نبیوں کا ذکر کیا ہے قرآن کریم میں، تو یہ بات بھی ہمیں اپنے ذہن و دماغ میں رکھنی چاہیے کہ ان نبیوں کا تذکرہ اور ان نبیوں کا جو ذکر قرآن کریم میں ہوا صرف قصے اور کہانی کے طور پر نہیں ہوا کہ یہ کوئی قصے اور کہانی کی کتاب ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے نعوذ باللہ من ذالک نازل کر دیا۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے مشرکین میں جو مختلف قوموں کے پاس گئے اور انہوں نے قصے اور کہانیاں باضابطے سیکھیں، اور وہ آئے اور آ کر کے لوگوں کو وہ قصے سنایا کرتے تھے قرآن کریم سے ان کا رخ موڑنے کے لیے۔ یہاں تک کہ قرآن کریم نے خود ذکر کیا ہے کہ یہ کفار مکہ، یہ مشرکین قرآن کریم کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن کیا ہے، یہ تو صرف گزری ہوئی قوموں کا ایک واقعہ ہے، قصہ کہانی تو ہے اور تو کچھ ہے نہیں۔ اللہ رب العزت نے جو نبیوں کا واقعہ بیان کیا ہے یا اولیاء کا جو بیان کیا ہے، اپنے ولیوں کا، اپنے نبیوں کا، اور ہر نبی تو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جب پہلے ولی ہوگا تبھی نبی بنے گا۔ نبوت اور ولایت کوئی دو چیز نہیں، بلکہ ہر نبی اللہ کا ولی ہوتا ہے، لیکن ولی ضروری نہیں کہ نبی ہو۔ مسلمانوں میں سے جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کے اوپر میں ایمان رکھتا ہے، کتاب و سنت کا پابند ہوتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ ولایت عام ہے، اب وہ ولی، اس کے ولایت کے جو درجات ہیں ان میں تفاوت ہے۔ کوئی شخص بہت زیادہ متقی ہے تو اس قدر وہ اللہ کا قریبی ہے، کیونکہ اللہ کی کتاب پہ جو ایمان لاتا ہے اللہ اس کا ولی ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہاں کلمہ پڑھنے والے ہمارے ایسے بھی بھائی موجود ہیں کہ جو نبوت اور ولایت میں فرق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی کی حیثیت ولی سے نیچے ہے۔ ولی تو وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کا لنگوٹیا یار ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ اگر چاہے تو ضد کر کے اللہ رب العزت سے کچھ بھی منوا لے، اور اپنے ولیوں کے بارے میں انہوں نے ایسے ایسے واقعات کتابوں میں لکھ رکھے ہیں کہ ہمارے ولی، ہمارے پیر جہنموں کے اوپر خیمے لگا کر، ٹینٹ لگا کر بیٹھ جائیں گے، جہنم میں کودنے کی دھمکیاں دیں گے، اللہ رب العزت نعوذ باللہ من ذالک ان کی دھمکیوں میں آ کر کے ان کے مریدین کو بخش دے گا۔ اور نبوت کا درجہ اس قدر گھٹایا کہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کی حیثیت تو ایک پی اے کی ہے، یعنی کسی بھی وزیر اعظم یا کسی بڑے ادھیکاری کا جو پی اے ہوتا ہے، بس اس کو جو حکم ہوتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن جو دوست ہوتا ہے، لنگوٹیا یار ہوتا ہے، وہ تو کچھ بھی کروا لیتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا عقیدے کا فساد ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی تو اللہ کا ولی ہی ہوگا، اللہ جسے اپنا دوست جانے گا اسی کو اپنی نبوت عطا کرتا ہے۔ تو ان انبیاء کا جو واقعہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان کیا تو کوئی قصے اور کہانی کے طور پہ نہیں، جیسا کہ مشرکین مکہ الزام لگاتے تھے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندے جب کتاب کی تلاوت کریں، کتاب اللہ کی، اور ان انبیاء کے واقعات کو پڑھیں تو اس میں ان کے لیے جو پند و نصائح ہیں، ان کے لیے جو دروس ہیں، ان کے لیے جو نصیحتیں ہیں، اس کو وہ حاصل کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ تو تمام نبیوں کی زندگی میں ہمارے لیے کچھ نہ کچھ نصیحت موجود ہے، اور کچھ ایسے انبیاء ہیں کہ جن کی زندگی ہمارے لیے مکمل طور پر مشعل راہ ہے۔ اور مجموعی طور پر تمام انبیاء کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، کہ ان انبیاء میں سے جس کی بھی پیروی کرو، یعنی مجموعی طور پر ان انبیاء کی زندگی تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ان کی توحید، ان کی اولو العزمی، دین پر ان کی استقامت، اللہ رب العزت کی اطاعت۔ تو انہی انبیاء میں سے ایک نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، جن کی زندگی میں ہمارے لیے بہت سارے نمونے ہیں۔
اور ابراہیم علیہ السلام جو کہ اسماعیل علیہ السلام کے والد محترم ہیں، ان کی بھی زندگی ہمارے لیے بالکل کھلی کتاب کی طرح ہے، اور ابو الانبیاء ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہوئے، مطلب نسبتی یعنی انہی کے نسل میں ہیں، چاہے وہ لکڑ دادا یا جتنے بھی آگے چلے جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہوئے وہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تو اپنے آپ میں مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ ہے ہی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے، مورخین نے لکھا ہے تحقیق کے بعد کہ سب سے پہلے اسماعیل علیہ السلام ہی کی پیدائش ہوئی تھی حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے، اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ لہذا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو لکھا ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو عمر تھی وہ 86 سال تھی، 86 ایئرس، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کل عمر کو مورخین نے لکھا ہے کہ 137 سال تھی، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی عمر 137 تھی کہ 36 تھی یا 35 تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی 12 اولادیں ہوئیں، 12 نسلیں چلیں، 12 قبیلے بنے، یا اسماعیل علیہ السلام نے کتنی شادیاں کی، سیرت کے موضوع میں یہ چیزیں ہم مسلمانوں کے لیے اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہیں جتنا کہ ان انبیاء کے واقعات کو اللہ رب العزت نے ذکر کر کے اپنے بندوں کو جو سبق دینا چاہا ہے، اس سے جو نصیحتیں ہیں اس کو ہم حاصل کریں۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی تو ان کی ولادت اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے ذریعے ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ رب العزت، بوڑھا ہو گیا ہوں، اس بڑھاپے میں مجھے ایک سہارے کی ضرورت ہے، اللہ تو مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، رب ہب لی من الصالحین۔ اگر اسی ٹکڑے کو دیکھیں تو اسماعیل علیہ السلام کی ولادت و پیدائش کے لیے بیٹے کی دعا مانگ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور کہتے ہیں کہ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہر انسان کو جس کی شادی ہو اور وہ اولاد کا متمنی ہو تو اسے اللہ رب العزت سے نیک اور صالح اولاد کی ہی تمنا کرنی چاہیے، لیکن صرف دعا پہ ہی اکتفا کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ ہم میں سے ہر شخص یہ کہتا ہے کہ دعا کر دیجئے کہ ہمارے بیٹے کو اللہ صالح بنائے، نیک بنائے۔ لوگ دعا بھی دیتے ہیں کہ اللہ آپ کی اولاد کو نیک بنا دے، صالح بنا دے، اور اگر اولاد نہیں ہوئی ہے تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ لیکن اس اولاد کی پیدائش کے بعد ہم مختلف قسم کے رسم و رواج، بدعات اور خرافات میں پڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اسلامی خطوط پر اس کی پرورش نہیں ہوتی، اسلامی نہج پر ہم اس کی پرورش نہیں کرتے، اور اس کو ایسا ماحول پرووائڈ کرتے ہیں کہ جو دین اسلام سے کافی دور ہوتا ہے، فلموں کا، گانوں کا، سنیما کا، اور مختلف قسم کے جو جدید دور کے فیشن، اور مختلف قسم کے وہ لوگ جو دنیا کے اندر میں فحاشی، بے حیائی اور برائی کو پھیلانے کا ٹھیکہ لیے ہوئے ہیں، ہم ایسا ماحول دیتے ہیں کہ بچہ انہی کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہے۔ اس کی زندگی میں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام وہ آئیڈیل و نمونہ نہیں رہتے، لہذا وہ بچہ چاہے لاکھ دعا کر لی جائے، اگر اس کو وہ ماحول نہ ملے تو پھر اس کے اندر سے صالحیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو اسماعیل علیہ السلام کی زندگی سے اول سبق یہ ملتا ہے کہ بچے کی جب تمنا کی جائے تو اللہ رب العزت سے صالح اولاد ہی مانگی جائے، اور یہ کہ جب اللہ بیٹا عطا کر دے تو پھر اسلامی خطوط اور اسلامی ماحول کے اندر میں حتی الامکان اس کی پرورش کی کوشش کی جائے تاکہ بچہ واقعی میں صالح بن سکے۔ ایسا نہیں ہے کہ بچے کو آپ مختلف قسم کا ماحول دیں گے اور اس کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئیں گے اور باضابطے اس کے اوپر کچھ ایسا دم کر دیں گے کہ بچہ نیک بن جائے، ایسا نہیں ہونے والا ہے، بلکہ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت نے ابراہیم اپنے خلیل کی دعا قبول کی، اور قرآن کریم کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ہم نے اسے ایک بردبار بچے کی خوشخبری سنائی۔ لیکن یہاں اس واقعے میں قربانی کے موقع پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ مسلمانوں میں خوب سے خوب تر ہوتا ہے،
کچھ ایسے انبیاء ہیں کہ جن کے واقعات اور جن کے نام جو ہے ہم مسلمانوں کو زبانی یاد ہے، اور وہ قربانی کا واقعہ، ذبح کا واقعہ، وہ ساری چیزیں یاد آتی ہیں ہمیں، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ رب العزت سے، نہ کوئی وسیلہ پکڑا، نہ کسی کو ذریعہ بنایا، ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے مانگا، کیونکہ اللہ رب العزت کے سلسلے میں وہ یہ جانتے تھے کہ بیٹے اور بیٹیاں عطا کرنے کا اگر کسی کو اختیار ہے تو وہ اللہ رب العزت کو ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی رب العزت کے ہاتھ میں ہے، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناسا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناسا، اور جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِیمًا، اور جسے چاہتا ہے وہ بانجھ بنا دیتا ہے، اور وہ علیم ہے، وہ قدیر ہے۔ تو اللہ رب العزت کی یہ صفت بندوں کے ذہن و دماغ میں رہنی چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے نبی کہ جن کا نام لیے بغیر کوئی چارہ نہیں، بلکہ جتنی بھی ملتیں ہیں جو آسمانی کتابوں کا دعویٰ کرتی ہیں جن کے پاس ہیں، چاہے تحریف شدہ ہی ہوں، اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہود کہتے ہیں کہ وہ ہمارے نبی تھے، نصارہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے نبی تھے۔ اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ ارے جھگڑتے کیوں ہو، میرا خلیل ابراہیم یہودی و نصارہ نہیں تھا، اس کو اس کیٹیگری میں مت بانٹو، بلکہ وہ سچا پکا مسلمان تھا، دین حنیف کا پیروکار تھا۔ تو اس دین حنیف کے پیروکار ہم بھی ہیں، دعویٰ ہم یہ کرتے ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا مانگا تو اللہ سے مانگا، کسی وسیلے اور کسی واسطے کے چکر میں نہیں پڑے۔ تو ہم بیٹوں کو مانگتے بھی ہیں تو وسیلے اور ذریعے مختلف نہ جانے کن کن راستوں کو اختیار کرتے ہیں، تو اولاد صالح اور نیک کہاں سے ہوگی۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کی بشارت جو اللہ رب العزت نے دی تھی ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں، وہ بشارت یوں پوری ہوئی کہ آپ کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام حاملہ ہوئیں، اور ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال تھی تو بتایا ہم نے کہ اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور پھر ان کے 12 لڑکے ہوئے، یہ ذکر کیا ہے مورخین نے، تاریخ دانوں نے۔ قرآن کریم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 3 اوصاف کو خصوصی طور پر ذکر کیا ہے، بالخصوص متعدد جگہوں پہ حضرت اسماعیل کا تذکرہ موجود ہے، لیکن آپ کی 3 صفات اسماعیل علیہ السلام کی ایسی ہیں جس کو اللہ نے خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ اس میں بھی ہمارے لیے بہت بڑی بڑی نصیحتیں اور بہت ساری عبرتیں ہیں۔ ایک جو آپ کی اہم صفت اللہ نے ذکر کی ہے وہ یہ کہ اسماعیل علیہ السلام تعمیر کعبہ میں اپنے والد کے ہمراہ تھے اور شریک تھے۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کا ہاتھ بٹا رہے تھے، بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس کو یوں ذکر کیا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے۔ تو ہم اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کو اگر اپنے لیے نمونہ بنائیں تو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ ایک چھوٹا سا بچہ، نوجوان، شاب، اپنے باپ کے ساتھ اللہ کے گھر کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے رہا ہے۔ ہر نوجوان کے اندر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ اسپرٹ موجود ہونی چاہیے کہ ہم بھی اپنے سماج و معاشرے کے اندر جو مساجد ہیں ان کی دیکھ ریکھ، ان کی تزئین، یا یہ کہ مسجدوں سے متعلق جتنے بھی امور ہیں ان میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں، اور مسجدوں کے قیام کے لیے، چاہے وہ مسجدوں کا انتظام و انصرام ہو، یا نمازوں کی پابندی ہو، یا مسجدوں کی دیکھ ریکھ ہو، ہر چیز میں بڑھ چڑھ کر کے نوجوانوں کو حصہ لینا چاہیے اگر واقعی میں ہم اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنانا چاہتے ہیں تو۔ کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کی وہ پہلی صفت جو اللہ نے بطور خاص ذکر کی وہ یہ کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے تھے۔ اور ایک دوسری چیز جو اسماعیل علیہ السلام کا ذکر اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر کیا وہ یہ کہ جس کی کمی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ وعدے کے بڑے سچے تھے، جو وعدہ کرتے تھے کبھی اس سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے، بہت ہی سچے تھے اپنے وعدے کے۔ اللہ نے کہا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا بھی واقعہ بیان کر دیجئے۔ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ،
وہ اپنے وعدے کے بڑے سچے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کی سیرت ہم سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قیامت کے دن ہم سے پوچھے گا کہ میرے نبی اسماعیل کا ذکر آیا اور قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی کہ اسماعیل علیہ السلام کان صادق الوعد، وعدے کے بڑے سچے تھے۔ ہم اور آپ غور کریں، ہماری اکثریت وعدہ کرتی ہے لیکن وعدے کی پاسداری کرنا، اپنے وعدے کو سچائی کے ساتھ اس پہ پورا اترنا، ہم اس کو ضروری نہیں سمجھتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے وعدہ کیا تھا، کہتے ہیں کہ بس ایسے ہی کر دیا تھا۔ یعنی وعدہ کرنا، کیونکہ ہماری نیت ہی نہیں ہوتی کہ ہم اس وعدے کو پورا کریں، اور ہمارے معاشرے کے اندر میں وعدہ خلافی ایک عام بات پائی جاتی ہے۔ اس کو کوئی عیب نہیں سمجھتا، کیونکہ ہر اگلا آدمی وعدہ خلاف ہے، کہتا ہے وہ بہت بڑا وعدہ خلاف ہے، لیکن وہ سوچتا ہے کہ میں بھی تو وعدہ خلاف ہوں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام وعدے کے بڑے پکے تھے، وعدے کے بڑے سچے تھے۔ اللہ نے ایک دوسری جو صفت ذکر کی اسماعیل علیہ السلام کی وہ یہ، اور ایک تیسری صفت کہ اسماعیل علیہ السلام لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ یہ تیسری خصوصیت ہے جس کو اللہ نے خاص طور پر ذکر کیا، وَكَانَ يَعْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اپنے رب کی بارگاہ میں بہت ہی پسندیدہ تھے اور مقبول تھے۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اللہ کے راستے میں انفاق خرچ کرنے کا، انفاق فی سبیل اللہ کا، اور نماز کا حکم دیتے تھے۔ ایک نبی کی سب سے بڑی جو علامت ہے، اس کی جو سب سے بڑی پہچان ہے، جو سب سے بڑی صفت ہے، وہ یہ کہ وہ نماز کی پابندی کے لیے بہت زیادہ کوشاں ہوتا ہے، اور ہر نبی کا جو سچا متبع ہوگا وہ بھی نماز کے لیے بہت ہی کوشاں رہے گا، اور نماز کے قیام کے لیے اپنے بھائیوں کو ضرور بھی ضرور وہ تلقین کرتا رہے گا۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کریں، اتنی پریشانی مکے کی زندگی میں، دار ارقم میں چھپ کر کہیں کہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایمان لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہم حق پہ ہیں۔ اس کے بعد علی الاعلان انہوں نے نماز پڑھ کے دکھائی کہ جس کو جو کرنا ہے کر لو۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، سب سے پہلا کام کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان کے پاس رکی، وہ جو جگہ تھی جہاں وہ آپ کی اونٹنی بیٹھی، سب سے پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ مدینے میں جانے کے بعد مسجد کا قیام عمل میں آیا۔ مسجد کی اتنی اہمیت ہے، تو انبیاء کی پوری زندگی اور ان کے جو سچے متبعین ہیں ان کی زندگی میں بھی نماز اور مسجد آپ کو نمایاں طور پر نظر آئے گی۔ اگر ہماری زندگیوں سے نماز اور مسجد دور ہے اور دیگر امور حاوی ہیں اور نماز اور مسجد کہیں دور چلی گئی، تو سمجھ جائیے کہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان نہیں، اور ان انبیاء کے اتباع کا جو ہم دم بھرتے ہیں یہ جھوٹا ہے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کی سیرت چل رہی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر کہا کہ وَكَانَ يَعْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد جب اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کا یہ بھی ایک واقعہ ہے جو آپ کی سیرت سے بہت ہی اس کا گہرا ربط ہے، کہ اسماعیل علیہ السلام بہت ہی چھوٹے سے ہیں، شیرخوار بچے ہیں۔ اللہ رب العزت حکم دیتا ہے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ جائیں اور اپنی بیوی اور بچے کو مکہ کے اس بیاب و گیاہ میدان میں چھوڑ آئیں۔ جب میں مطالعہ کر رہا تو دیکھا کہ مفسرین میں سے بہت سارے لوگوں نے ان اقوال کو، امام طبری نے، امام قرطبی نے، امام سدی نے اور بہت سارے لوگوں نے ذکر کیا ہے اسرائیلی روایات کے بارے میں، اور لکھ کے کہا ہے کہ واللہ عالم، اور کچھ لوگوں نے بغیر واللہ عالم کے بھی مختلف کتابوں میں لکھا کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو جب لڑکا ہوا تو چونکہ پہلی بیوی سارہ تھیں، ان کو جلن اور حسد پیدا ہوا، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ آپ کو اپنی اس بیوی سے ملنا نہیں، لہذا انہوں نے اپنی بیوی کو کی ڈیمانڈ کو پورا کرتے ہوئے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو شام سے، فلسطین کے علاقے سے نکال کے مکہ کے بیاب و گیاہ میدان میں چھوڑ دیا۔ لوگوں نے اس کو لکھا ہے، بیان کرنے والے بیان بھی کرتے ہیں، شوق سے بیان کرتے ہیں، لیکن ایسی چیزوں کے بیان کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ بالکل صحیح واقعہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کے حکم سے ہی حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور آپ کے جو شیرخوار بچے اسماعیل علیہ السلام تھے، ان کو ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے اس وادی کے اندر میں جہاں کوئی زیروح، کوئی متنفس موجود نہیں، دور دور تک نہ کوئی چراگاہ،
نہ کوئی کھانے پینے کی چیز بیوی کو لے کر کے جاتے ہیں، ایک تھیلا کھجور کا، ایک مشکیزہ پانی کا دے دیتے ہیں، واپس چلنے لگتے ہیں۔ بیوی بھی ان کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں، بار بار پوچھتی ہیں کہ آپ اس میدان میں، اس بیابان میں، اس جگہ پہ جہاں کے نہ کوئی جینے کا کوئی ذریعہ ہے، نہ کچھ ہے، بس یہی ایک مشکیزہ پانی اور تھوڑا سا کھجور، نہ کوئی آدم نہ کوئی آدم ذات، آپ ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ جب بار بار انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ مجھے چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں، اس شیرخوار بچے کا کیا ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تب جا کر کے حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا ابراہیم علیہ السلام سے کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ یہ موجود ہے، صحیح روایت ہے، کیا اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا ایمان دیکھیے کہ انہوں نے کیا کہا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام انہوں نے کہا کہ تب اللہ رب العزت ہمیں ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ روایت یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم پہ ہی وہ اپنی بیوی اور بچے کو وہاں سے چھوڑ کے چلے آئے کہ حکم اللہ کا ہے، حفاظت اللہ کرے گا۔ لہٰذا یہ روایت ایسے ہی رد ہو جاتی ہے جو اسرائیلی روایات میں اور کہیں اگر اہل سنت کے علماء نے بھی بیان کیا ہے تو وہ رد کی جائے گی کہ انہوں نے اپنی بڑی بیوی کے کہنے پہ نعوذ باللہ من ذالک اپنے بیوی اور بچے کے ساتھ ظلم کیا اور بڑی بیوی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، مرنے کے لیے مکہ کے میدان میں جا کر کے اپنے بیٹے اور بیوی کو چھوڑ دیا۔ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایسا کیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل پڑے، وہاں سے آگے آئے۔ جب وہ کچھ دور چلے آئے جہاں سے ان کی بیوی اور ان کا بیٹا انہیں نظر نہیں آ رہا تھا، تو وہاں پر انہوں نے ایک بہت ہی عظیم الشان دعا کی تھی، اور اللہ رب العزت کے سامنے انہوں نے کہا تھا کہ رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے اللہ رب العزت، میں نے اپنی کچھ حال و اولاد کو، ذریت کو، اس بے آب و گیاہ میدان میں جہاں نہ کوئی کھیتی ہے نہ کوئی سبزہ ہے، عند بیتک المحرم، تیرے اس حرمت والے گھر کے پاس میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ حرمت والے گھر کے پاس اس وقت تو خانہ کعبہ کی تعمیر نہیں ہوئی تھی، لیکن قرآن کریم کے الفاظ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو در حقیقت اس جگہ جہاں چھوڑ کر کے جا رہے تھے ایک ٹیلا تھا، وہ سیلاب کا پانی آتا اور چاروں طرف سے ہو کے گزرتا، کٹتے کٹتے مٹی کے وہ ایک ٹیلا نما شکل بنی ہوئی تھی، اور بعد میں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ کا جو ذکر اللہ نے کیا، اسی جگہ پہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، لیکن وہ بیت الحرام کی وہ جگہ پہلے سے متعین تھی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رب، میں نے اپنی بیوی اور بچے کو تیرے اس حرمت والے گھر کے پاس میں نے چھوڑا ہے۔ لیکن اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، یہ بھی غور کرنے کا مقام ہے۔ انہوں نے اس میں کئی دعائیں کی، ایک یہ بھی کیا کہ اللہ رب العزت، جو مکہ میں اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، تیری جو مخلوق ہے ان کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دینا۔ آج بھی لوگ جاتے ہیں، بہت میلان قلب ہے اس کی طرف۔ یہ بھی آپ نے دعا کی تھی کہ پھلوں کے ذریعے ان کو تو روزی عطا فرمانا۔ لیکن جب انہوں نے کہا کہ رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، لیکن فوراً اس کے بعد کہا لیقیم الصلاۃ، کہ اے اللہ، میں اپنے بیوی بچے کو یہاں چھوڑ کے اس لیے جا رہا ہوں تاکہ یہ نماز قائم کریں، تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ یہ وادی، یہ سنسان جگہ، یہاں سے جب میری ذریت پھلے گی، پھولے گی، بڑھے گی تو یہاں سے نماز کا قیام ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ نبی، جتنے بھی انبیاء ہیں، ان کی زندگی نماز اور مسجد سے کس قدر جڑی ہوئی ہے۔ ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی وہ جائے نماز کے قیام کی کوشش کرے، مسجد نہیں ہے تو مسجد کی تعمیر کرے۔ اور آج کے دور میں یہ بھی ضروری ہے کہ اگر مسلمان کہیں پہ رہ رہے ہوں، وہاں کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنے والوں کی اور خالص کتاب و سنت کی دعوت دینے والی کوئی ایسی مسجد نہیں ہے، تو کتاب و سنت کے خالص جو حاملین ہیں، جو کتاب و سنت کو گلے سے لگائے بیٹھے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایسی مسجدوں کی تعمیر کرے جہاں سے خالص کتاب و سنت کی تعلیم ہو اور اللہ کا صحیح دین پیش کیا جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ رب العزت،
میں نے اپنے بچوں کو اپنی بیوی کو یہاں چھوڑا ہے، مقصد کیا ہے؟ تاکہ یہ بڑے ہوں، ان کی اعلی اولاد جب پھلے گی پھولے گی تو پھر یہ نماز کو قائم کریں گے۔ اس کے بعد بہرحال اب اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کا ایک نیا حصہ شروع ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور چلے گئے ملک شام، فلسطین کی جانب چلے گئے جہاں وہ رہ رہے تھے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی اماں، ان کے پاس تھوڑا سا پانی ہے مشکیزے کے اندر میں، وہ پانی ختم ہوا، کھجور کھاتی تھی، پانی پیتی تھی اور اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی تھی۔ پانی ختم ہوا، ہم اور آپ سبھی اس واقعے کو جانتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خود کہا ہے فذکر ان الذکرى تنفع المؤمنین، بار بار یاد دہانی کرواتے رہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یاد دہانی مومنین کو بڑا فائدہ پہنچاتی ہے۔ اور قرآن کریم کے جو واقعات ہیں، آپ اس کو جتنا بار پڑھ جائیں آپ کو ہمیشہ ایک لطف آئے گا اور بہت ہی اچھا لگے گا، کبھی آپ اوبیں گے نہیں۔ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ بار بار ہم پڑھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بار بار پڑھتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ بار بار پڑھتے ہیں۔ ان انبیاء کی زندگی کو بار بار خطبہ، منبر، محراب، کتابوں میں، آڈیوز میں، ویڈیوز میں سنتے ہیں اور بہت دلچسپی سے سنتے ہیں، ہماری آنکھیں نم بھی ہوتی ہیں، ہم ان سے عبرت بھی حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی بھی قصہ ہو، کہانی ہو، سن کے آدمی کہیں نہ کہیں اکتا جاتا ہے، لیکن قرآن کریم کے ان واقعات کو سننے کے بعد اکتاتا نہیں۔ تو بہرحال اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے پاس ہیں، پانی ختم ہو گیا، انہیں بھی پیاس لگی، بچے کو بھی پیاس لگی، ماں اور بیٹے دونوں کو۔ بیٹا رونے لگا، تڑپنے لگا بغیر پانی کے۔ جب ماں پیاس سے تڑپ رہی ہے، کھجور نگلے تو کیسے، اس کی چھاتی میں دودھ بھی نہیں، بچہ بھی رو رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ پریشان ہو گئیں۔ ایک پہاڑی ہے وہاں جو حجاج کرام حج کرنے جاتے ہیں، جس کا ہم سعی کرتے ہیں، صفا و مروہ کا، وہ صفا نام کی ایک پہاڑی پہ چڑھتی ہیں۔ اوپر چڑھ کر کے دیکھتی ہے کہ شاید کوئی آدم ذات نظر آئے جو اس مصیبت میں میری مدد کرے۔ صفا پہ چڑھ کے دیکھتی ہیں، کوئی نظر نہیں آیا، وہاں سے اترتی ہیں، پھر مروہ کی جانب جاتی ہیں، مروہ پہ چڑھ کے دیکھتی ہیں، کوئی نظر نہیں آیا۔ صحیح روایت میں موجود ہے کہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا کر کے انہوں نے 7 چکر لگائے، اور اس 7ویں چکر میں اخیر میں انہیں احساس ہوا کہ کوئی ذی روح موجود ہے ان کے اور ان کے بیٹے کے علاوہ بھی۔ انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ رک جائے ہاجرہ، دیکھ ذرا کوئی ہے تو نہیں۔ پھر انہوں نے غور کیا تو انہوں نے دیکھا کہ ہاں کوئی ہے موجود۔ انہوں نے کہا کہ اے شخص، اگر تو میری مدد کر سکتا ہے تو مدد کر، جب تو آ ہی گیا ہے، یا اس قسم کے الفاظ مذکور ہیں۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ وہ اللہ کا ایک فرشتہ ہے، اور اس نے، اب اس روایات میں موجود ہے کہ اس نے پر سے یا اپنے پیر سے مٹی کھودی اور اس سے پانی نکلا۔ جو صحیح تحقیق کے مطابق جو درست بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ، اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے جو اپنے ایڑی کو مارا، پٹکا، تو اس سے پانی نکلا۔ لیکن یہ زیادہ تر لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ جو فرشتہ تھا اس نے اپنے پر یا اپنے پیر سے مٹی کھودی اور وہاں سے پانی نکلا۔ حضرت ہاجرہ وہاں پر فوراً گئیں، اور اس پانی کے بہنے کی وجہ سے اس کے ارد گرد انہوں نے ایک آڑ سی بنائی، حوض بنانے کی کوشش کی، اور مشکیزے کے اندر میں پانی بھرنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اللہ رب العزت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پہ رحم کرے، اگر وہ اس کو نہ روکتی، حوض کی شکل نہ دیتی، تو وہ ایک جاری چشمہ بن جاتا اور اس سے مسلسل پانی بہتا رہتا، نکلتا رہتا۔ بہرحال اس کے بعد جب وہاں پر پانی موجود ہو گیا تو پرندوں کی یہ عادت ہے کہ جہاں پانی ہوتا ہے بیابان اور صحرا میں، تو وہ پانی کے پاس چکر لگاتے ہیں، ان کی نظر بہت تیز ہوتی ہے۔ قبیلہ بنو جرہم ایک قبیلہ تھا جو کہ عرب کے ہی بادیہ نشین، وہ ادھر نشیبی علاقے سے ادھر کے وہ گھومنے والے تھے، خانہ بدوش، جہاں پانی ہوا وہاں ٹھہرے، جہاں سبزہ ملا وہاں ٹھہرے، پانی ختم، سبزہ ختم، وہاں سے کوچ کر کے کہیں اور چلے گئے۔ انہوں نے دور سے دیکھا کہ پرندے اڑ رہے ہیں، وہ آئے وہاں پہ، چند صحیح روایتوں میں ہے کہ بھئی 1-2-3 لوگوں کو انہوں نے پہلے بھیجا کہ جا کے پتا کرو کہ وہاں پر پرندے کیوں اڑ رہے ہیں۔ انہوں نے آ کے دیکھا تو وہاں پر پانی موجود ہے۔ پھر انہوں نے اپنے قبیلے والوں کو بلایا، حضرت ہاجرہ نے سے ان لوگوں نے اجازت لی تو کہا کہ ٹھیک ہے، پانی کا مقام ہے، آپ بچ سکتے ہیں، لیکن پانی کی جو ملکیت ہے وہ میرے ذمہ رہے گی، اس کی مالکن میں رہوں گی۔ انہوں نے اس کو قبول کیا، وہاں پر رہائش پذیر ہوئے، اور اسی بنو جرہم کا جو قبیلہ تھا ان کی زبان عربی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی زبان عربی نہیں تھی، عبرانی تھی،
اور اسماعیل علیہ السلام ظاہر سی بات ہے اپنے والدین سے وہی زبان سیکھتے اگر بڑے ہوتے تو، لیکن وہ جو قبیلہ آ کر کے بسا اس کی زبان عربی تھی. اسماعیل علیہ السلام اسی قبیلے میں پلے بڑھے، بہت ہی حسین و جمیل تھے، ظاہر سی بات ہے نبی ہونے والے تھے. ہر اعتبار سے اللہ رب العزت نے ان کی جو ہے مطلب کہ تربیت اللہ کو کرنی تھی. مختلف حالات کے اعتبار سے اسماعیل علیہ السلام کی شادی اسی بنو جرہم کے قبیلے کے اندر میں ہوئی. آپ عربی زبان بولنا سیکھ گئے. اور پھر یہ بھی واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس قبیلے میں جو شادی کی تو جو ان کی پہلی بیوی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام. دیکھیے یہاں پر اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کے انتہائی فرما بردار تھے. ہم اپنے اسماعیل علیہ السلام کی کہانیاں سنتے ہیں، لوگوں کو سناتے ہیں، بالکل ہمیں ازبر یاد ہے، حفظ کیا ہوا ہے ہم نے اسماعیل علیہ السلام کی کہانی کو، لیکن یہ غور نہیں کرتے کہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کی اطاعت و فرما برداری کا جو مظاہرہ کیا وہ رہتی دنیا تک کے لیے مشعل راہ ہے. والد ہیں، آتے ہیں، بیٹے کی شادی میں بھی نہیں تھے تبھی تو وہ آئے، آ کر کے ان کے گھر پہ پہنچے، پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں آپ کے بیٹے کی بیوی ہوں. پوچھا کہ خبر خیریت کیا ہے، حال چال کیسا چل رہا ہے معاملہ. اسماعیل علیہ السلام کی وہ جو بیوی تھی انہوں نے شکایت کی، شکوہ کیا کہ بہت ہی پریشانی ہے، بہت دقت ہے، جیسے ہم لوگ ابھی کرتے ہیں نا. اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے لیکن اس کے باوجود لاک ڈاؤن اور اس چیز کا رونا ہم روتے رہتے ہیں. اگر کوئی اللہ کے راستے میں 2 روپیہ مانگنے آ جائے تو ایک بہترین فارمولا ملا ہوا ہے کہ بھائی لاک ڈاؤن ہے، دے نہیں سکتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ انہوں نے شکوہ کیا ابراہیم علیہ السلام سے کہ ہمارے پاس تو بہت ہی تنگی رہتی ہے. وہ چلے گئے ابراہیم علیہ السلام. انہوں نے کہا کہ جب تمہارے شوہر آئیں گے تو انہیں کہنا کہ اپنے گھر کی جو چوکھٹ ہے اسے تبدیل کر دیں. وہ آتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام، بیوی کہتی ہے کہ ایک آدمی ایسے اور ایسے شکل و صورت والے آئے تھے، حلیہ بیان کرتی ہیں. کہا کہ کچھ کہا کے گئے تو کہا کہ ہاں انہوں نے کہا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل کر دو. انہوں نے یہ پوچھا تو میں نے یہ جواب دیا، ساری باتیں انہوں نے بتا دی. تو کہا انہوں نے یہ جواب دیا ہے، کہا کہ میرے والد محترم کا حکم یہ ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، تم اپنے گھر چلی جاؤ. کس قدر اطاعت گزار اور فرمانبردار بیٹا. باپ نے آ کے کوئی حکم بھی نہیں دیا، صرف چونکہ انہوں نے دیکھا کہ یہ نبی ہیں ہونے والے اور ان کی جو بیوی ہیں وہ ناشکری ہے، اللہ کی شکر گزار نہیں ہے. نبی کی بیوی ایسے نہیں ہونی چاہیے. ہر مسلمان کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ اللہ کی ناشکری نہ کرے، لیکن وہ نبی کی بیوی تھی. ان کے کہنے پہ انہوں نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا اور پھر اسی قبیلے کے اندر دوسری شادی کی. پھر ابراہیم علیہ السلام کافی طویل عرصے کے بعد آئے اور پھر اس اسماعیل علیہ السلام کی اس بیوی سے، اپنی بہو سے، بیٹے کی بیوی سے پھر وہی ساری باتیں کی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ماشاء اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، صبر و شکر کی باتیں انہوں نے کی. تو ابراہیم علیہ السلام جب جانے لگے تو کہا کہ جب میرا بیٹا آئے تو اسے کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھے. اور اسی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آل و اولاد سے اللہ رب العزت نے نوازا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کا تو ایک پہلو یہ ہے کہ بچپن میں باپ نے ان کو اللہ رب العزت کے حکم پہ چھوڑا، لیکن اب اسماعیل علیہ السلام کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام زیادہ دنوں تک رہ بھی نہیں رہے. وہ وہاں سے آتے ہیں، اس مکے کی وادی میں آتے تھے کچھ دنوں کے بعد، اور یہ روایت میں موجود ہے کہ اس کی دیکھ ریکھ کرتے تھے، اپنے بیوی بچوں کی خبر لیتے تھے، خبر گیری کرتے تھے. لیکن جب بچے کی عمر 13 سال کی ہوئی، اب یہ 13 سال کی عمر جو مورخین نے بیان کی ہے اسی پر اعتبار کرتے ہوئے کہا جائے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اب 1-2 سال آگے پیچھے ہو. لیکن قرآن کریم نے صرف اتنا کہا ہے کہ فلما بلغ معه السعی، کہ جب اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہوئے، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، بلوغت کی عمر کو پہنچ گئے. متعدد مفسرین نے لکھا کہ مطلب کہ بلوغت کو ہی اہمیت دی ہے، یعنی بالغ ہو گئے. فلما بلغ معه السعی، یعنی جب بچہ اپنے باپ کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے، اس کی انگلی پکڑتا ہے، باتیں کرتا ہے، چلنے پھرنے کے لائق ہو جاتا ہے، عقل و شعور سمجھ بوجھ رکھنے والا ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی پھر کس طریقے سے آزمائش ہو رہی ہے، اور یہاں پر اسماعیل علیہ السلام کی آزمائش. ایک تو باپ مسلسل اپنے بیٹے کے ساتھ رہ نہیں رہا ہے، کہاں باپ شام کی طرف فلسطین میں، اور کہاں جو ہے اس طرح سے آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، دیکھتے ہیں چلے جاتے ہیں. بیٹا 12-13 سال کا ہو چکا. قرآن کریم نے منظر کشی کی کہ فلما بلغ معه السعی،
کہ جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، دوڑنے بھاگنے کے قابل ہو گئے، تو باپ ملنے کے لیے آتا ہے بیٹے سے اور کہتا ہے قال یا بنی انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ انی اذبحک فانظر ماذا تری، تیرا کیا خیال ہے؟ اسماعیل علیہ السلام جانتے تھے کہ انبیاء کا جو خواب ہے وہ برحق ہوتا ہے، لیکن اس سے صرف نظر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسلوب دیکھیے کہ اپنے بیٹے کو کیا کہتے ہیں، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ ان میں ہم میں سے جو باپ ہیں ان کے لیے بھی ایک عبرت و نصیحت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گردن پہ چھری پھیرنے کی بات کر رہے ہیں، بیٹے کو ذبح کرنے کے بارے میں اس سے پوچھ رہے ہیں، لیکن ان کا اسلوب کتنا پیارا ہے، بالکل شہد ٹپک رہا ہے، یا بنیا۔ اور بھی بہت سارا خطاب ہو سکتا تھا، لیکن یا بنیا تصغیر کا صیغہ استعمال کرتے ہوئے پیار سے کہا یا بنیا۔ جیسے یہ تصغیر کا جو معاملہ ہے، جو محبت والے جو کلمات ہیں وہ ہماری اردو زبان میں بھی ہیں۔ اگر بیٹا ہے تو اس کو لوگ بوا بھی کہہ دیتے ہیں، بیٹی ہے تو بٹیا بھی کہہ دیتے ہے نا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ کتنا بہترین لہجہ ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم میں سے بہت سارے ایسے باپ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا بڑا نافرمان ہے، لیکن آپ غور کریں اور وہ خود غور کریں کہ ان کا طرز تکلم کیا ہوتا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو کس انداز سے مخاطب کرتے ہیں، اے ادھر سنو، کہاں جا رہے ہو، جاؤ یہ سامان یہ کام کرو۔ یعنی کہ ان کے لہجے کے اندر میں ایک رعونت ہوتی ہے، اور وہ اپنے بیٹے کے اوپر میں روب ڈال کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے کہ واقعی میں تمہارا باپ ہوں اور مجھے حق ہے کہ میں تمہیں جس طرح چاہوں مخاطب کروں۔ نہیں، ابراہیم علیہ السلام دیکھیے کہ کس طریقے سے مخاطب کرتے ہیں، یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ روایات میں موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مسلسل 3 رات تک اس خواب کو دیکھا، بار بار دیکھا۔ جب یقین ہو گیا کہ اللہ رب العزت ہی کی جانب سے مجھے حکم مل رہا ہے، بیٹے سے کہتے ہیں کہ اے میرے پیارے بیٹے، میں نے تجھے دیکھا ہے کہ میں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک ایسا واقعہ رونما ہونے والا ہے، اللہ رب العزت اپنے خلیل سے ایسی قربانی مانگ رہا ہے کہ جو بیٹا بڑھاپے میں ایک دعا کے ذریعے اللہ نے عطا کیا۔ اب وہ بیٹا بڑا ہوا، باپ کی خواہش ہے کہ بیٹا چلے پھرے، باپ کا ہاتھ بٹائے۔ جب وہ اس لائق ہوا تو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ بیٹے کو ذبح کرو۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی ایسی نظیر ہی نہیں ملتی ہے کہ کسی انسان کو اللہ نے حکم دیا ہو کہ کسی انسان کو ذبح کر ڈالو، یعنی خاص طور پر باپ کو حکم دیا کہ بیٹے کو ذبح کر ڈالو۔ لیکن وہ اپنے بیٹے سے یہ بات پوچھتے ہیں، لیکن بیٹے کی اطاعت و فرمانبرداری دیکھیے کہ جب بیٹے سے کہا کہ تیرا کیا خیال ہے، تو بیٹا اگر چاہتا تو خاموش ہو جاتا، سر جھکا لیتا، سرنڈر کر جاتا، کچھ بولتا نہیں، یا یہ کہتا کہ چلیے آپ نے خواب دیکھا ہے، اب میں کیا کہوں۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے اسماعیل علیہ السلام، ذکر کیا ہے مفسرین نے عربی جملوں کے اعتبار سے کہ مختلف جملے وہ کہہ سکتے تھے، خاموشی اختیار کر سکتے تھے، سرنڈر کر جاتے، اور خاموشی رضامندی کی دلیل ہے۔ لیکن اسماعیل علیہ السلام اس سے بھی 2 قدم آگے بڑھ گئے اور انہوں نے کیا کہا، قال یا ابتی، باپ نے کہا تھا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، بہت ہی شہد والا جملہ، تو بیٹا بھی باپ کو کہتا ہے یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، یا ابتی، اے میرے ابو۔ اب آپ دیکھیں کہ باپ بیٹے سے پوچھ رہا ہے نوجوانی کے عالم میں کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، رب کا یہ حکم ہے، بیٹے تیرا کیا خیال ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر غور ہمیں کرنا چاہیے، ہر چیز ہمارے معاشرے سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس سے ابھی ہمیں کیا حاصل ہو رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک باپ کے اگر کئی بیٹے ہوں، اس کی کئی اولادیں ہوں، کئی اولاد ہوں، اگر کسی ایک کی طرف اس نے زیادہ توجہ کر دی، اس کو کچھ زیادہ عطا کر دیا، بہت زیادہ نہیں کچھ زیادہ دے دیا، دوسرا بیٹا فوراً چی بجی ہو جاتا ہے، اس کی پیشانی شکن آلود ہو جاتی ہے، وہ اپنے چچاؤں کے پاس، دوسرے رشتہ داروں کے پاس جاتا ہے اور باپ کی شکایت لگاتا ہے کہ میرا باپ ظالم ہو گیا ہے، اس کو اتنا دے دیا مجھے نہیں دے رہا ہے، ابا کی عقل چلی گئی ہے، ظالم ہو گئے، سب کچھ اسی کو دے رہے ہیں، مجھے کچھ نہیں دے رہے ہیں۔ اس قدر باپ کے خلاف بغض اور کینہ اور عداوت اس کے دل میں جنم لے لیتا ہے۔ لیکن ایک ابراہیم علیہ السلام ہے، اسماعیل علیہ السلام، وہ بھی تو اپنے باپ کے بیٹے ہیں،
کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. اگر آج کوئی باپ بیٹے کو کہے کہ میں تمہیں ذبح کرنے جا رہا ہوں تو وہ کہے گا کہ باپ ہو یا تم سفاک ہو، ذبح کرنے کی بات کرتے ہو. بھاگ جائے گا، اس کی اطاعت سے نکل جائے گا، چھوڑ دے گا. اسماعیل علیہ السلام، باپ پوچھتا ہے کہ اے میرے بیٹے، تو آپ قربان جائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کہ کس کلیجے سے، کس دل سے انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی بات کی. اور بیٹے نے کیا کہا؟ کہا یا ابتی، اے میرے ابو جان، افعل ما تؤمر. یہ نہیں کہا، سرنڈر نہیں کیا کہ چلیے، بلکہ کہا اے میرے ابو جان، ذبح کی کیا پوچھتے ہیں؟ پوچھا تھا کیا میں انی اذبحک کا، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. وہ کہہ سکتے تھے یا ابتی افعل ما تؤمر، لیکن وہ انہوں نے کہا کہ اے میرے ابو جان، ذبح کی کیا بات ہے، جو دل میں آئے کر لیجئے. یہ آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، یا ابتی افعل ما تؤمر، ذبح کی کیا پوچھتے ہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، فرما بردار ہوں، اطاعت گزار ہوں، جو آپ کے دل میں آئے آپ کر لیجئے. کیا پوچھتے ہیں ذبح کے بارے میں؟ یہ نہیں کہا، ذبح کا جواب ذبح سے نہیں دیا کہ ذبح کے بارے میں پوچھا تو ذبح کر لیجئے. کہا ذبح تو دور کی بات، ذبح تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جو دل میں آئے کیجئے. اللہ اکبر. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ جو اطاعت ہے، ان کی یہ جو فرما برداری ہے، اپنے باپ کے ساتھ جو حسن سلوک ہے، یہ پوری امت کے لیے مشعل راہ ہے. ہر بیٹے کو یہ سوچنا چاہیے کہ اپنے باپ کے تئیں اس کا بھی یہی جذبہ ہونا چاہیے کہ باپ جب حکم دے تو سر تسلیم خم کر دے، جب تک کہ وہ کوئی ایسا حکم نہ دے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو. کیونکہ صحیح حدیث موجود ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت خالق کی جب نافرمانی ہو رہی ہو تو نہیں کی جائے گی. لیکن اس کے علاوہ الحمدللہ ہمارے والدین کیا ہمیں شرک کا حکم دیتے ہیں، کفر کا حکم دیتے ہیں کہ شراب پیو اور جوا کھیلو، اور ایسا حکم تو کوئی شرابی باپ بھی اپنے بیٹے کو نہیں کہتا کہ شراب پیو. اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں یا اپنی خواہشات کے مطابق حکم کرتے ہیں، لیکن ہم ان کی باتوں کو نہیں مانتے، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. یہ تو وہی بات ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے کے اندر آئے، یہ جو مکے کا علاقہ تھا، یہ عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ولید، یہ کیا کہتے تھے کہ نحن علی ملت ابراہیم. وہ دعوے دار تھے کہ ہم ملت ابراہیم علیہ السلام کے ملت کے دعوے دار تھے کہ ہم ابراہیم کی ملت پہ ہیں. ہم بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں جیسے ان کا دعویٰ جھوٹا تھا. اگر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو ہم نے نہیں اپنایا، اسماعیل علیہ السلام کے اندر جو اپنے باپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا جو جذبہ ہے اس کو نہیں اپنایا، تو ہم بھی وہ عتبہ و شیبہ اور ابو جہل ان لوگوں کی طرح ہم بھی جھوٹے دعوے دار کہلائیں گے کہ ہم ابراہیم کی ملت میں نہیں چل رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کے طریقے کو ہم نے نہیں اپنایا. پھر آگے اسماعیل علیہ السلام نے کہا اے میرے ابو جان، ذبح کا کیا معاملہ ہے، آپ کو جو دل کرتا ہے کر گزریے. لیکن کہا کہ ہاں یہ بات تو ہے کہ جب آپ مجھے ذبح کریں گے تکلیف ہوگی، تڑپوں گا، چھٹپٹاؤں گا، پریشانی ہوگی، گردن پہ چھری چلے گی، لیکن اللہ نے چاہا تو اللہ کی مدد سے وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں صبر کر لوں گا. کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، جب آپ ذبح کریں گے میں چھٹپٹاؤں گا نہیں، تڑپوں گا نہیں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. اللہ نے چاہا تو میں صبر کروں گا. اللہ اکبر. اللہ رب العزت کے حکم پہ جو مصیبتیں اور مشقتیں آئے، اس کو کہتے ہیں صبر علی المکارہ. یعنی کہ جب انسان طاعت کے کاموں میں اس کو جو پریشانیاں ہوں اس کے اوپر صبر کرے، اس کا بڑا درجہ ہے. جاڑے کا موسم ہے، زبردست ٹھنڈی ہے، اس میں آدمی ٹھنڈے پانی سے وضو بنائے، گیزر کا پانی موجود نہیں ہے، گرم پانی موجود نہیں ہے، اب ہوتے ہوئے کوئی ٹھنڈا پانی استعمال کرے، یہ بھی شریعت میں مستحسن نہیں ہے. لیکن نہیں ہے، اور وہ اس پریشانی میں اگر اس پانی سے وضو بناتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اس کے اوپر میں زیادہ نیکی دے گا. تو انہوں نے کہا کہ اے میرے ابو جان، انشاءاللہ میں صبر کرنے والوں میں سے آپ مجھے پائیں گے. اب دیکھیے قرآن کریم کا اسلوب، اللہ رب العزت نے ذکر کیا فلما اسلما. اب باپ بیٹے کو لے کے چلے ذبح کرنے کے لیے. فلما اسلما، جب دونوں کے دونوں راضی ہو گئے. اس کا بہترین ترجمہ دونوں مسلم ہو گئے. اسلما، دونوں کے دونوں راضی ہو گئے. کس چیز پہ راضی ہو گئے؟ کیا باپ اور بیٹے نے کوئی معاہدہ کر لیا کہ چلو کوئی کار خریدیں گے، گاڑی خریدیں گے، کوٹھی خریدیں گے، بنگلہ خریدیں گے؟ نہیں. فلما اسلما، جب دونوں راضی ہو گئے، یعنی باپ ذبح کرنے پہ راضی ہو گیا اور بیٹا ذبح ہونے پہ راضی ہو گیا. اللہ اکبر. بہت بڑی بات ہے. بیٹا اگر ذبح کے لیے راضی ہو گیا کہ ابا آپ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، آپ کو ذبح کرنا ہے، کوئی بات نہیں ہے، کر دیجئے، یہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات ہے، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک باپ بالکل اپنے نوجوان بچے کو، 12-13 سال 14 سال کی عمر کے بچے کو، اس کے ریشم جیسے گلے کے اوپر میں وہ چھری رکھ کر کے اس کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے. باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے. فلما اسلما، جب دونوں کے دونوں راضی ہو گئے. اب روایات بہت ساری ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آنکھوں کے اوپر میں کالی پٹی باندھ لی، بیٹے نے کہا کہ مجھے رسیوں سے جکڑ دیجئے، ایک مقرر صاحب نے کہا کہ نہیں، رسی سے بندھوا دیا، پھر کہا کھول دیجئے.
کہا کہ اگر رسی باندھ دیں گے تو مورخین لکھیں گے کہ باپ نے ظلم کیا بیٹے پر، رسی پہ باندھ کر کے اس کو ذبح کیا. یہ باتیں کہیں ملی نہیں، اگر کسی کو ملے تو واللہ اعلم، مجھے نہیں خبر اس کی. یہ ساری چیزیں بہت سارے لوگ لکھتے ہیں، لیکن خلاصہ یہی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام جو ذکر ہے کتاب و سنت کے اندر، زیادہ روایات میں نہیں جانی چاہیے ہمیں، بلکہ وہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ ہمیں کیا اس کے ذریعے ہمیں کون سی چیز حاصل ہو رہی ہے، کیا اس سے نصیحت حاصل ہو رہی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب دونوں مطیع ہو گئے، راضی ہو گئے، اسلما. اب اسلما سے ایک بات یہ بھی یاد آئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہی کہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور ہم بھی اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ جب دونوں مسلمان ہو گئے، اسلما، سر تسلیم خم کر دیا، سرنڈر کرنا کہتے ہیں، سرنڈر کر گئے، دونوں کے دونوں اللہ رب العزت کے حکم کے اوپر میں راضی ہو گئے. ایک مسلمان کی ہی صفت ہونی چاہیے کہ اللہ کا حکم آئے، اس کے رسول کا حکم ہو، سرنڈر کر جائے، مسلم. عرب کے اوپر جب قرآن کریم نازل ہوا تو قرآن کریم کے جو الفاظ تھے نا، ایسا نہیں کہ کلبن کے معنی کتا تھا تو قرآن کریم نے اگر کلب کا ذکر کیا تو کلب سے مراد گدھا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. بلکہ عرب جس لفظ کو جس معنی کے لیے استعمال کرتے تھے، قرآن نے بھی اسی معنی میں استعمال کیا. تبھی تو قرآن ایک معجزہ ہے. اللہ نے ان کو چیلنج کیا کہ تم اس جیسا قرآن لے کے آؤ. اگر قرآن نازل ہوتا، الفاظ کچھ ہوتے، اس کا معنی کچھ ہوتا، تو پھر معجزہ اور چیلنج کیسا؟ وہ تو کہتے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد، تیرے اوپر جو قرآن نازل ہوا اس کا معنی مفہوم تو کچھ اور ہے، ہم تو کچھ اور سمجھتے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑی حجت ہے جو یہ کہتے ہیں، باطنی فرقے جو کہتے ہیں قرآن کا ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے. کہا ظاہر کا علم تو اللہ کے رسول کو تھا، انہوں نے صحابہ کو سکھایا. قرآن کا ظاہری معنی یہ ہے اور باطنی معنی یہ. باطنی واطنی کچھ نہیں ہے، قرآن کا جو ظاہر ہے وہی اس کا باطن ہے. تو وہ جو الفاظ ہیں وہ وہی ہیں قرآن کریم کے جو اس دور میں مستعمل تھے، جس کو عرب سمجھتے تھے. تو مسلم عرب کس کو کہتے تھے؟ جو کہا اللہ نے کہ ہم نے تمہارا نام مسلم رکھا، تو مسلم کا لفظ ان کے درمیان پہلے سے متعارف تھا، وہ جانتے تھے مسلم کے لفظ کو. جب وہ کسی اونٹ کو پکڑ کر کے لاتے تھے اور اس کو موتی کر لیتے تھے، اس کے نکیل ڈال دیتے تھے، تب کہتے تھے ہاذہی ناقۃ مسلمہ، اب یہ اونٹنی مسلمان ہو گئی ہے. کیوں؟ یہ اپنے مالک کی موتی ہو گئی ہے، مالک نے اس کے ناک میں نکیل ڈال دی ہے، اب جہاں مالک کہے گا وہ بیٹھے گی، جہاں کہے گا وہ کھڑی ہو جائے گی. اسی طریقے سے ہم اگر مسلم ہیں تو گویا کہ ہم نے غیر مرئی طور پر، وہ دکھتا نہیں ہے لیکن حقیقی طور پر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، نکیل ڈالی ہے اپنے جسموں پہ، اپنے ناک میں، اپنے گردن پہ پٹا ڈالا ہے. وہ جو کھیتوں کے اندر میں جو بیل کو ہل جوتتے ہیں نا، جتائی ہوتی ہے تو اس کے گردن پہ وہ ڈالتے ہیں لکڑی وغیرہ، یا ناکوں میں نکیل بھی ڈالتے ہیں، گھوڑے کو نکیل ڈالی جاتی ہے. تو گویا مسلم کہنے کا مطلب یہ کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی نکیل ڈال لی. اب اللہ اور اس کا رسول جہاں کہے گا اٹھ تو اٹھ، جہاں بیٹھ تو بیٹھ. اب اگر ہم اس کی اطاعت سے نکلتے ہیں، مسلم کہنے کے باوجود، کلمہ پڑھنے کے باوجود زندگی اگر اپنی مرضی سے ہم گزارتے ہیں تو گویا کہ ہم نے اپنا دین بنایا ہوا ہے. اور یہ بھی ذہن و دماغ میں رکھیں جملہ مترجہ کے طور پر کہ قیامت کے دن ایک قبر میں جو سوال کیا جائے گا نا، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو اس کا جواب سب کو معلوم ہے، ہم کہہ دیں گے دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے. نا، وہاں قبر میں جواب وہی دے پائے گا کہ جس نے واقعی میں دان یا دین، و دینن کا مطلب ہوتا ہے طریقہ جس پہ انسان زندگی گزارے. بخاری کے الفاظ ہیں، عائشہ کہتی ہیں وَكَانَتْ قُرَيْشُ وَمَنْ دَانَ دِينَهَا، یعنی قریش اور جس طریقے پہ وہ چلتے تھے، دین اس کو کہتے ہیں. رضیت لکم الاسلام دینا. اس کے علاوہ جو کسی دین کا طلبگار ہوگا فلن یقبل منہ، وہ اللہ کے نزدیک قبول نہیں کیا جائے گا. دین طریقے کو کہتے ہیں، زندگی گزارنے کے اصول کو کہتے ہیں. اگر ہم نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی زندگی گزارنے کے اصول و ضابطے الگ بنا لیں، جہاں پہ ہمیں لگے کہ اس پہ عمل کرنا ہے وہاں ٹھیک، اور جہاں پر پریشانی ہو وہاں پر اپنی زندگی گزارنے کے الگ الگ طریقے ہم نے اگر بنا لیے، تو گویا کہ وہ ہمارا دین ہے. ہم نے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حامی تو ہم نے بھر لی، لیکن ہمارا دین کوئی اور ہے. لہذا ہم اپنے قول اور فعل میں تضاد پایا گیا، اس میں ہم جھوٹے ہیں. لہذا قبر میں ہم جواب نہیں دے پائیں گے. جب پوچھا جائے گا کہ تیرا دین کیا ہے، یہاں تو جواب رٹ لیا ہے، وہاں توفیق ہی نہیں ہوگی، نہیں بول پائیں گے. قبر میں وہی کہے گا کہ میرا دین اسلام ہے، جس نے واقعی میں دین کو برتا ہو، نبی کے حکم پہ چلا ہو، جس نے دین کو دین سمجھاؤ. فلما اسلما، بہرحال جب اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام دونوں راضی ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا. اب پیشانی کے بل لٹا دیا تو اس سلسلے میں حضرت مجاہد،
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، ضحاک اور قتادہ وغیرہ ہم نے ایک رائے یہ دی ہے جو راجح ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ راجح بھی نہیں کہہ سکتے، یعنی دو قول ہے کہ فلما وتلہ للجبین، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹایا. تو کیا پیشانی کے بل لٹایا اور اس کی جو ان کی جو پیٹھ ہے کیا اوپر کی جانب تھی؟ تو یہ جو مجاہد ہیں، ضحاک ہیں، قتادہ ہیں، ان لوگوں نے، مفسرین نے ذکر کیا، ان کے اقوال ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹایا اور چھری جو ہے وہ پیچھے کی جانب سے چلانی چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ بیٹے کو ذبح کرتے وقت بیٹے کے چہرے پہ نظر پڑے تو شفقت پدری غالب آ جائے اور کہیں کوئی معاملہ نہ ہو جائے. لیکن ایک اس کی جو توجیہ مفسرین نے کی ہے وہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ گردن پہ ہی چھری چلانے کے اعتبار سے لٹایا، لیکن پیشانی کے بل لٹایا. وہ کیسے؟ جو عربی میں لکھا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کی گردن کو بل دے کر ماتھا زمین پر لگایا جاتا ہے. جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کی گردن کو بل دے دیا جاتا ہے اور بل دے کر کے اس کے ماتھے کو زمین پہ لگایا جاتا ہے تاکہ رگیں جو ہیں وہ تن جائیں اور گردن کھل جائے اور چھری چلانے میں آسانی ہو. تو کہتے ہیں یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے کہ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ، یعنی کہ پیچھے سے نہیں، چھری آگے سے چلائی، لیکن جس طریقے سے جانور کے گردن کو موڑتے ہیں وہ طریقہ اختیار کیا. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہ رہے ہیں اور ذبح ہوتا نہیں. اب بعض روایتوں کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ جب انہوں نے چھری چلائی اور سمجھ گئے کہ ہم نے بیٹے کو ذبح کر دیا، آنکھ سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ ایک دمبا ذبح ہوا پڑا ہے. لیکن بہت سارے لوگوں نے یہ بھی ذکر کیا ہے جو بالکل جو درست لگتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب بیٹے کو ذبح کرنا چاہ رہے تھے، چھری چلا رہے تھے، چھری ذبح نہیں کر رہی تھی، اللہ رب العزت نے آواز دی، وَنَادَيْنَاهُ يَا ابراہیم، ہم نے کہا اے ابراہیم، ابراہیم کو ندا دی اور کہا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. ہمارا مقصد یہ نہیں تھا کہ تو اپنے لخت جگر کو ذبح کر، میرا مقصد یہ نہیں تھا، بلکہ میں تو تیری اطاعت و فرما برداری کو دیکھنا چاہتا تھا. انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم محسنین کو بدلہ دیتے ہیں. ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، ابراہیم کے لیے، اسماعیل کے لیے، دونوں کے لیے، کہ باپ اور بیٹا کس طریقے سے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، تو ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے دیا. تو ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کے دیکھا تو جھاڑی کے پاس ایک دمبا کھڑا تھا، اسی کو آپ نے ذبح کیا. یہ زیادہ محتاط اور بہتر اور درست بات ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کا ذکر خیر جو ہے وہ پچھلوں میں باقی رکھا. تو جب انسان بھلائی کا کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ذکر خیر کو اگلوں تک باقی رکھتا ہے. اور آپ اس کو یوں سمجھیں کہ صرف انبیاء ہی نہیں بلکہ جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں جب وہ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا ذکر خیر باقی رہتا ہے. سورہ کہف جمعہ کے دن آپ تلاوت کرتے ہیں. سورہ کہف کے اندر میں آپ نے وہ واقعہ پڑھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ اور زکریا علیہ السلام ایک بستی میں جاتے ہیں، بستی والے ان کو مہمان نہیں بناتے. بعد میں حضرت زکریا علیہ السلام خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا وہ واقعہ مشہور ہے کہ کہاں کہاں گئے. تو جب خضر علیہ السلام اس بستی میں جاتے ہیں، بستی والے ان کو مہمان نہیں بناتے. حضرت خضر علیہ السلام اس بستی کے اندر ایک دیوار جو ہے وہ ٹیڑھی ہو کے گرنے جا رہی تھی. حضرت خضر علیہ السلام اس دیوار کی مرمت کرتے ہیں، سیدھا کر دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس واقعے کے اندر ہے کہ ہر جگہ تو آبجیکشن ہی کرتے، پوچھتے تھے. کہا کہ آپ کیوں کر رہے ہیں، حالانکہ پہلے یہی معاہدہ ہوا تھا کہ پوچھنا نہیں ہے کچھ. لیکن وہ بار بار پوچھتے تھے، اسی لیے اگر وہ نہ پوچھتے تو اور بھی آگے کچھ واقعہ ہوتا. موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر آبجیکشن کیا. انہوں نے کہا جو الفاظ ہیں کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ جو بچے ہیں نا دونوں جن کی دیوار کو میں صحیح کر رہا ہوں، کیوں؟ کیونکہ ان کے جو والدین تھے نا نیک تھے. اب کا جو لفظ ہے مفسرین نے لکھا ہے صرف باپ پہ نہیں، باپ، دادا، پردادا تمام پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے. فرمایا کہ یہ نیک والدین کی اولاد تھی، ان کے جو آبا تھے، ان کے دو اجداد تھے، وہ کیا تھے؟ وہ نیک تھے. تو بالاتفاق مفسرین نے لکھا ہے قرآن کی اس آیت کا مفہوم بھی یہی ہے کہ نیکیاں باقی رکھتی ہیں، نیکیاں باقی رہتی ہیں. اور اگر والدین نیک ہو، اپنے بیٹے کے لیے کچھ نہ بھی چھوڑے تو اس کی نیکی کی جو جزا ہے اس کی اولاد کو ملتی ہے، نسل در نسل ملتی ہے. آپ خود اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ والدین کی نیکی بیٹوں کے کام آتی ہے. تو خلاصہ کلام یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی پھر زندگی میں لوگوں نے لکھا ہے کہ 137 سال عمر پائی اور وفات پائے. بہرحال اس سے
ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کے جن پہلوؤں کو ہم نے ذکر کیا قرآن کے اندر جو موجود ہے، اس سے ہمیں یہی نصیحت ملتی ہے کہ ہم اگر نیکی کا کام کریں گے، بھلائی کا کام کریں گے، اللہ رب العزت اس کا ذکر خیر آنے والی نسلوں تک انشاءاللہ باقی رکھے گا۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ انہیں کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنانے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے، اور ان کی زندگی میں جو پند و نصائح ہمارے لیے ہیں، جو باتیں بیان کی گئیں، ہمیں بھی انہی جیسا بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق دے، تاکہ صحیح معنوں میں ہم بھی ملت ابراہیم کے صحیح معنوں میں متبع اور پیروکار بنے، اور اسماعیل علیہ السلام کی زندگی سے وہ چیزیں حاصل کریں جن کو ہم ابھی تک حاصل کرنے سے دور رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔